ایک سال پہلے اس وقت میں تو وہ چونکہ آج تاریخ وہی ہے، اس تاریخ کو پیر کا دن تھا، آج بدھ ہے لیکن تاریخ ایک ہی ہے۔ 29 شام کو اس کا بلاوا آیا اور 30 شام کو ہم نے اسے اللہ کے سپرد کیا۔ تو باپ کا جنازہ بھی اٹھایا، تایا کا جنازہ بھی اٹھایا، چچا تھے ان کا جنازہ بھی اٹھایا۔ ماں کی دفعہ میں تھا نہیں، میں حج پہ تھا تو اس سے میں محروم رہا۔ تو قریبی رشتوں کے، دوستوں کے جنازے اٹھائے، لیکن اس جنازے کا بوجھ ابھی تک میرے کندھے پر ہے۔ میں اسے بھلانا چاہتا ہوں کہ زندگی گزارنی ہے، زندہ جب تک زندہ ہے، بھولتا نہیں۔ ماں باپ مر جائیں، اولاد چند دنوں میں صدمہ بھول جاتی، یہ قدرت کا نظام۔ اولاد مر جائے اور جوان بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، خوبصیرت بھی ہو، صفات ایسی کہ میں نے زندگی میں آج تک ایسی کسی میں نہیں دیکھی، تو پھر وہ صدمہ گھاؤ بن جاتا ہے۔ گھاؤ اس زخم کو کہتے ہیں جو بھرے نہیں اور جو خشک نہ ہو، رشتہ رہے۔ یوسف علیہ السلام گم ہوئے تھے، مرے نہیں تھے، اور باپ ہیں نبی اور ابن نبی اور ابن نبی۔ صحابہ نے پوچھا، مجھے کوئی الفاظ پورے یاد نہیں کہ سب سے اعلیٰ نسب کون ہے، تو آپ نے کہا یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ جدائی دونوں کو ہے، بیٹے کو بھی باپ کو بھی، لیکن نابینا کون ہوئے؟ بولو، یوسف تو نابینا نہیں ہوئے۔ غم تو دونوں کو ہے جدائی کا، لیکن آنکھیں یعقوب کی گئیں، یا اسف علی یوسف وابیضت عیناہ۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا، من الحزن، من الشیبہ نہیں، من المرض نہیں، من الحزن۔ یوسف کی جدائی کے غم میں روتے روتے آنکھیں چلی گئی۔ تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین۔ یہ حال یوسف کا تو نہیں ہو، یعقوب کا ہوا، اور فہو کظیم۔ اللہ اکبر۔ قزم کہتے ہیں مشکیزے میں پانی ڈالنا اور اس کو اچھی طرح بھر کے پوری طرح اس کی پسلیاں باہر نکال کے پھر اس کے منہ کو ایک مضبوط دھاگے سے بند کر دینا، اس کو قزم کہتے ہیں۔ اور عرب اس مشکیزے کی قیمت کو جانتے تھے، ہم نہیں جانتے، ہمارے تو ٹوٹیوں میں پانی بہہ رہا ہے، انہیں 3 دن کی مسافت سے پانی لانا پڑتا تھا بعض اوقات۔ غم اتنا تھا کہ پورا وجود مشکیزے کی طرح پھٹ رہا تھا،
کہ رگ رگ میں غم بھرا ہوا تھا، اور انہوں نے اوپر صبر کی پٹی لگائی ہوئی تھی، اور 40 سال میں ایک دفعہ بھی بیٹوں کو طعنہ نہیں دیا تم نے یوسف کو ضائع کیا ہے، تم مجرم ہو۔ کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، تو ماں باپ کا جو غم ہوتا ہے اولاد کے لیے وہ اور ہوتا ہے، اور اولاد کا جو غم ہوتا ہے ماں باپ کے لیے وہ اور ہوتا ہے۔ تو ہمارے خاندان میں یہ پہلا واقعہ ہوا ہے کہ ایسے جوان بچہ اچانک چلا جائے، تو میری وہ قزیم والی حالت ہے، فہو قزیم۔ ایک باپ اولاد کے لیے کیسے ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام کو ایک مثالی باپ بنا کے تمہیں دکھایا۔ تو ہمارا آپ لوگ آئے ہوں گے جنازے میں، تو ہم نے جو نیا قبرستان بنایا ہے وہاں 3 قبریں تھیں، ایک میرے چچا تھے اور 2 میرے تایا کے بیٹے تھے۔ تو میں اپنے طور پہ سوچتا تھا کہ اب اپنے خاندان میں عمر میں سب سے بڑا ہوں، باقی مجھ سے چھوٹے ہیں۔ تو میں سوچتا تھا کہ شاید اب 4تھی قبر میری بنے گی، لیکن مجھے کیا خبر تھی، کیا فیصلہ ہوا پڑا ہے کہ مجھے عاصم کی قبر کھودنی پڑے گی اور اسے اتارنا پڑے گا۔ خنسا رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کا ایک قصیدہ مجھے، ایک مرثیہ مجھے یاد آیا، حالانکہ پتہ نہیں میں نے کب پڑھا تھا، کل سے اب تک میں نکل نہیں پا رہا، چونکہ کل کی تاریخ میں اس کی وفات ہوئی۔ تو علی کا انتظار تھا، وہ انگلینڈ تھا، تو ہم نے جنازے کو لیٹ کیا، تو میرا بھائی کہنے لگا، وہ ڈاکٹر ہے، کہ اتنی دیر اگر میت پڑی رہے گی تو جسم خراب ہونا شروع ہو جائے گا، لہذا اس کا انتظار نہ کرو، اگر کرنا ہے تو کوئی برف منگواؤ ساتھ رکھو۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں کرنا، اور آخر دم تک اس کا جسم ایسے نرم تھا جیسے زندہ آدمی کا ہوتا۔ میں نے اپنے باپ کو غسل دیا، ان کا رات کو انتقال ہوا، صبح غسل دیا، ان کا جسم اکڑ گیا تھا، سب کے اکڑ جاتا، لیکن اس کا اتنا نرم جسم تھا اور اس کا چہرے پر اتنی بشاشت تھی، یہاں اس کے سرخی تھی۔ تو علی کی وجہ سے ہمیں لیٹ کرنا پڑا تھا، وہ اس وقت میں وہ پہنچا، تو پھر انگلینڈ سے اس نے آنا تھا، بڑی مشکل سے اس کو گلف ایئر لائن کا ٹکٹ ملا، پھر وہاں سے لاہور سے گاؤں۔ تو ان کا قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، یذکرنی طلوع الشمس صخرا،
وَأَذْكُرُهُ لِكُلِّ غُرُوبِ شَمْسِ وَلَوْلَا كَثْرَةُ الْبَاكِينَ حَوْلِي عَلَىٰ إِخْوَانِهِمْ لَقَتَلْتُ نَفْسِي وَلَا يَبْكُونَ مِثْلَ أَخِي وَلَكِنْ أُعَزِّ النَّفْسَ عَنْهُمْ بِالتَّأَسِّي۔ تو کل سے میرے دماغ میں یہ اس طرح گھوم رہا ہے یذکرنی طلوع الشمس عاصم وأذکرہ لکل غروب شمس لولا کثرت الباکین حولی علی ابنائہم لقتلت نفسی ولا یبکون مثل ابنی ولكن اعز النفس عنہم بالتأسی۔ میں 1971 میں نیک لوگوں کے ساتھ جڑا اور آج 53 سال ہو گئے اور اللہ سے رو رو کے مانگتا ہوں کہ موت تک نبھا دینا۔ میں واللہ قسم کھا کے کہتا ہوں جو عشق اس میں اللہ اور اس کے رسول کا تھا میں نے کسی میں نہیں دیکھا۔ عشق تو عاصم میں اس کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، اس کو ایک بیماری تھی، اس کو کہتے ہیں ڈسلیکسیا، اس میں بچہ حروف نہیں پہچانتا، حروف نہیں پہچانتا تھا، پڑھ ہی نہیں سکا، لیکن جو اس میں اللہ کی محبت نہیں، عشق اور اللہ کے رسول کا عشق واللہ میں نے کہیں نہیں دیکھا، نہیں دیکھا۔ یعنی میرے سامنے کی بات ہے کہ میں دونوں بھائیوں سے اللہ کے نبی کی کوئی بات کر رہا تھا تو وہ گر گیا، عاصم گر گیا، میں گھبرا گیا، میں کیا کی ہوا ہے چونکہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ تو یوسف کہنے لگا بابا جب بھی اللہ کے نبی کی بات آتی ہے یہ اس پر یہ بے ہوشی طاری ہو جاتی، ان حروف کا نام علم نہیں ہے، یہ تو راستہ بتاتے ہیں، ان لفظوں کا نام علم نہیں ہے۔ ہم سب عقلی طور پر اللہ اس کے رسول کو مانتے بھی ہیں اور ان سے محبت بھی ہے، احساسات میں کوئی نہیں۔ جب کوئی چیز احساسات میں ہوتی ہے تو پھر وہ تڑپاتی ہے۔ درد مجھے ہر وقت رہتا ہے، اب بھی آنے سے پہلے میں 2 گولیاں کھا کے آیا ہوں، لیکن جب وہ تیز ہو کر میرے احساس میں آتا ہے پھر مجھے الٹیاں اور پھر مجھے ٹیکے اور پھر میرا تڑپنا، ایسے ہی جب اللہ اس کے رسول کی محبت احساسات میں آتی ہے تو پھر جہان اور طرح نظر آتا ہے۔ تو میں نے اس میں اللہ اس کے رسول کا عشق دیکھا، اور پھر عجب بات ہے بیٹا، وہ کہتا تھا بابا جیسے آپ لوگوں کو موت سے ڈر لگتا ہے مجھے اس زندگی سے ڈر لگتا ہے، جیسے آپ موت کو ناپسند کرتے ہیں میں موت سے محبت کرتا ہوں۔ 25 سال کی عمر میں اس نے یہ کہنا شروع کیا، جبکہ دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، اور پھر وہ یہ کہتا تھا 25 سال کی عمر، اور اب اس نے 2-3 سال سے کہنا شروع کیا تھا میرے اوپر دنیا اللہ نے کھول دی ہے، آپ کو
مرنا مشکل ہے، مجھے زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے بابا، اللہ مجھے اس کی حقیقت دکھا چکا ہے۔ اور جب وہ اللہ کو بولتا تھا یقین مانو دل پھٹنے کو ہو جاتا تھا، جو اللہ کے نبی کو بولتا تھا دل پھٹنے کو ہو جاتا تھا۔ گلستان کالونی سے چلے اور پرانا راستہ تھا گوجرا اور ٹوبا ٹیک سنگھ اور رجانہ اور پیر محل، سندیلیاں والی، عبدالحکیم گاؤں، 3 گھنٹے لگتے تھے۔ تو نماز کی کوئی بات چلی تو اس نے نماز پہ بولنا شروع کیا، گھر پہنچنے تک نماز کا عنوان ختم نہیں ہوا تھا اور وہ ایک لفظ نہیں پڑا ہوا۔ بڑا دکھ ہے۔ ایک شاعر کا یا تیری یاد دل سے بھلانے چلا ہوں کہ خود اپنی ہستی مٹانے چلا۔ تجھے بھول جانا ایسا ہے کہ میں آپ خود مر جاؤں گا۔ ذمہ داروں میں پیدائشی تکبر ہوتا ہے، لیکن اس بچے میں اتنی تواضع تھی، اتنی تواضع تھی، اتنی تواضع تھی۔ اپنی ماں سے کہتا تھا، میں نے بچوں کے نام زمین لگا دی تھی، کہتا تھا مجھے نہیں چاہیے، یوسف اور علی کو دے دو، مجھے نہیں چاہیے، مجھے کفن بھی نہ دینا، میرے کپڑوں میں ہی دفن کر دینا، اور میرا اعلان بھی نہ کرنا، بس 2-4 آدمی ہوں جو میرا جنازہ پڑھ کے مجھے دبا دیں۔ یہ ماں کو کہتا تھا۔ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ تو الفاظ ہے جیسے تم نشان منزل تک پہنچے ہو، منزل ابھی دور ہے، ایسے یہ جیسے تم دیکھو فیصل آباد 100 کلومیٹر اور آگے تیر کا نشان۔ یہ ساری کتابیں نشان منزل کا پتہ بتاتی ہیں، منزل تک نہیں پہنچاتی۔ اللہ اس کے رسول کی محبت کو مانگو، احساسات میں آئے۔ جب سے عاصم فوت ہوا ہے، میں نے کبھی اس سے پہلے یہ دعا مانگی ہی نہیں تھی، تو میں بہت روتا ہوں، چونکہ میں نے کہا یا اللہ، جیسے وہ تجھ سے عشق کرتا تھا، تیرے نبی سے عشق کرتا تھا، مجھے بھی وہ نصیب فرما۔ مجھے 50 سال ہو گئے بولتے بولتے بولتے، لیکن یہاں سے یہاں تک سفر طے نہیں ہوا، یہیں گھوم رہا ہے، یہیں گھوم رہا ہے۔ یہ بذات خود ایک عمل ہے کہ آپ کو اللہ اس کے رسول سے کتنی محبت، ایک عمل ہے، اس کا وزن ہے۔ پچھلے 1 سال سے میں نے یہ مانگنا شروع کیا ہے، بہت مانگتا ہوں، روتا بھی ہوں، اب بھی رو رہا ہوں، مانگتا بھی ہوں کہ اللہ لفظوں میں زندگی گزر گئی، الفاظ کا کھیل کھیلتا رہا ساری زندگی۔ جو کیسر نے کہا تھا کذالک الایمان،
اذا خالطت بشاشتہ القلوب، ایک کافر کے یہ الفاظ، بخاری شریف کی روایت، کہ جو بشاشت ایمان ہے وہ یہاں آ جائے۔ تو یہ اللہ سے مانگا کرو، آپ اللہ کے پیارے نوجوان ہو، اس گمراہی کے ماحول میں آپ اللہ کے دین کے لیے آئے بیٹھے ہو، آپ اللہ کو بہت پیارے ہو، آپ مانگو یا اللہ ہمیں اپنا پیار نصیب فرما، اپنے حبیب کا پیار نصیب فرما، وہ تمہارے میرے احساس میں داخل ہو جائے۔ وہ میرے کمرے میں بیت اللہ کا غلاف کا ٹکڑا ہے، کافی بڑا سارا، اس کے اوپر اللہ اکبر لکھا ہوا ہے، 1434 ہجری کا ہے، وہ 1434 کا 12 سال پرانا، تو وہ سونے کی تاروں سے لکھا ہوا ہے۔ تو کسی نے مجھے گفٹ کیا تھا، یہ چابی بردار جو تھے ان میں سے شاید کسی نے کیا تھا، تو میں نے فریم کروا کے اپنے سرہانے کے اوپر وہ سے لگوایا ہوا ہے، تو وہ دیکھ نہیں سکتا تھا اس کو، اسے کچھ ہو جاتا تھا، جب وہ دیکھتا تھا تو اسے کچھ اس پر کوئی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، دیکھ نہیں سکتا تھا۔ تو اس کو تو وہبی طور پہ ملی، میں اس کا باپ ہوں، زندگی گزاری ہے اس کی راہ میں، میرے پاس یہ دولت کوئی نہیں، خالی ہوں، لیکن تم بچے ہو، میں تو قبر کے قریب ہوں، تم بچے ہو، ابھی سے مانگو اللہ سے کہ یا اللہ، یہ دل، ایک حدیث یاد آ گئی، تمہاری برکت سے بھولے سبق یاد آ جاتے ہیں، ورنہ تو یاد ہی کچھ نہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا مل اسلام، یا رسول اللہ مل اسلام، تو آپ نے فرمایا ان تسلم قلبک للہ، ان تسلم قلبک للہ وان یسلم المسلمون من لسانک ویدک، اس دل کو گندہ ہونے سے بچا لو، سب سے زیادہ گندہ ہوتا ہے غلط دیکھنے سے، آنکھوں کے غلط استعمال سے یہ گندہ ہوتا ہے، غلط سننے سے یہ گندہ ہوتا ہے، غلط کھانوں سے یہ گندہ ہوتا ہے، یعنی حرام کھانوں سے یہ گندہ ہوتا ہے، غلط بول سے یہ گندہ ہوتا ہے، غیبت اور تانے اور طنز، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو پہلے یہ صاف ہوگا، آپ جب کوئی خاص مہمان آتا ہے تو آپ سارے گھر کی صفائی کرتے ہیں، پھر مہمان کو بلاتے ہیں، تو اپنے دل کو صاف کرو، یہ سارے پردے لگا کر یہاں